كتاب الله دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله. جلسے سے پہلے قرآن مجید کی کچھ آیات اس لیے تلاوت کروائی جاتی ہے تاکہ قرآن مجید کے انوار و برکات مجلس کے اوپر باقی رہے۔ جو کام اور جو چیز قرآن کی تلاوت سے شروع ہو اس سے بڑھ کر محتمم بالشان اور کوئی دوسرا عمل نہیں ہوا کرتا۔ ایسے ہی قرآن کی تلاوت کے بعد عام طور پر جلسوں میں سرور کائنات انبیاء کے امام آقائے دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت بھی پیش کیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ بہت بڑے محسن ہم سب کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے آخری رسول اور پیغمبر تھے۔ ان چیزوں کو ہم لوگ دھیان میں رکھیں اور جب قرآن کی تلاوت ہو تو بالکل ساکت سکون و اطمینان سے اللہ کے قرآن کو سننے کا اہتمام کریں۔ آداب ہیں تلاوت کے، پڑھنے والا بھی یہ سوچے کہ میں اپنے رب کا کلام پڑھ رہا ہوں، اور سننے والے بھی یہ سوچیں کہ احکم الحاکمین بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ انتہائی عظمت اور محبت کے ساتھ سنیں۔ فائدوں میں بتلایا گیا کہ قرآن مجید کے پڑھنے کا 3 فوائد بزرگان دین فرماتے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ گناہ کی وجہ سے دل بالکل کالا اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب میرے آقا سے پوچھا گیا کہ دل کے زنگ کو دور کرنے والا عمل کون سا ہے تو آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ کے قرآن کو پڑھتے رہنا۔ اللہ کے قرآن کا پڑھنا تمہارے دل کے زنگ کو دور کر دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ بزرگوں نے فرمایا، ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں، چاہے سمجھ میں آتا ہو یا نہ سمجھ میں آتا ہو۔ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ بغیر سمجھے قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ، تو میرے شیخ فرمایا کرتے تھے ایسا آدمی دین سے جاہل ہے یا بددین ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ قرآن بغیر سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ قرآن کو دنیا کی عام کتابوں کی طرح سے سمجھتا ہے۔ دنیا کی عام کتابیں بغیر سمجھے پڑھنے پر کوئی فائدہ نہیں دیتی، تو اس کو اس پر قیاس کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو حضرت والا ارشاد فرمایا کرتے تھے ایسا شخص دین سے جاہل ہے یا بددین ہے، دین سے اس کا تعلق نہیں۔ اس کی موٹی مثال ہے، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے پیاروں سے جانثاروں سے فرمایا، لوگوں اگر کوئی یہ کہتا ہے الف لام میم، تو میں اللہ کا پیغمبر تم سے یہ کہتا ہوں الف لام میم پر 10 نیکیاں نہیں ملیں گی، بلکہ یہ 3 حرف ہے، 30 نیکیاں اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ الف 10 نیکیاں، لام 10 نیکیاں اور میم 10 نیکیاں۔ حضور پاک علیہ السلام نے اپنے جانثار صحابہ کو مثال کے ذریعے سے بتلایا۔ عجیب بات یہاں سوچنے کی یہ ہے، آج تک الف لام میم کا ترجمہ کسی نے نہیں کیا۔ یہ حروف مقطعات میں سے ہر تفسیر کرنے والا اس کی جگہ نیچے لکھتا ہے واللہ عالم، اللہ اس کے معنی زیادہ جانتا ہے۔
ہم اس کے معنی نہیں جانتے. یہ اللہ اور اس کے پیغمبر کے درمیان ایک راز ہے. فرمایا کہ اللہ اس کے معنی بہتر جانتے ہیں. تو اب دیکھو آپ کے حضور جو مثال دے رہے ہیں تو ایسے حروف کی مثال دے رہے ہیں جس کا کوئی ترجمہ ہی نہیں بتلایا گیا، جس کی تفسیر ہی بیان نہیں کی گئی، جس کے کوئی معنی ہی بیان نہیں کیے گئے. اس سے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کا بغیر ترجمے کے ساتھ پڑھنا یا سننا یہ بھی خیر و برکت اور ثواب سے خالی نہیں. ہاں، مومن کو کوشش کرنا چاہیے قرآن کو سمجھتے ہوئے پڑھے، ترجمے کے ساتھ پڑھے. اس کا درجہ الگ ہے، اس پر الگ ثواب ملے گا، زیادہ ثواب ملے گا. لیکن اگر کوئی بغیر معانے کے بھی پڑھے گا اور سنے گا تو وہ بھی ثواب سے محروم نہیں رہے گا. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جو مہینہ اب ہمارے سر پر ہے وہ ماہ رمضان والا مہینہ، جس میں اللہ نے ایسی عظیم الشان اور مبارک کتاب قرآن مجید کو اتارا اور قرآن مجید کا نزول فرمایا، بلکہ یہاں تک کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. بہرحال رجب کا مہینہ اب یہ ختم ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد شعبان کا مہینہ. آقا نے فرمایا شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو میرے اور آپ کے آقا اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجبنا و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، رجب اور شعبان کی برکتیں ہم کو دیجئے اور ہم کو رمضان تک پہنچائیے. میرے دوستوں اور بزرگوں، احادیث کی کتابوں میں کثرت سے شعبان کی فضیلت اور رجب کی فضیلت اور اعمال بیان کیے گئے. رمضان کا تو کیا کہنا، وہ تو اللہ کا مہینہ ہے. دن میں 5 دفعہ بندوں کے لیے جنت کو دھنی دی جاتی ہے اور جنت کو سنوارا جاتا ہے. جو ماہ رمضان کی قدر کر لیتا ہے، ماہ رمضان میں اپنے اللہ کو راضی کر لیتا ہے. بہرحال یہ رجب کا مہینہ ہے اور آنے والی تاریخ 27ویں رجب ہے. دن گزر گیا 26 رجب والا. مشہور قول کے مطابق معراج کا جو واقعہ پیش آیا وہ 27ویں کی رات تھی، جس کے اندر اللہ نے اپنے محبوب بندے کو آسمانوں کی سیر کرائی. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. یہ 15ویں پارے کی ابتدائی آیات ہے. سورت کا نام ہے بنی اسرائیل اور یہ سورت پاک مکۃ المکرمہ کے اندر میرے اور آپ کے آقا انبیاء کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے اتاری. اس سورت کے اندر 112 آیات ہیں اور 12 رکوع بیان فرمائے گئے. میرے نبی کی زندگی کے 2 مرحلے، ایک مرحلہ ہجرت سے پہلے والا، آپ نے مکہ کے اندر اپنی زندگی گزاری ہے اور یہ دور ہمارے آقا کا 53 سال کا دور ہے. 50 پر
3 سال کا دور ہے۔ نبی بننے سے پہلے 40 سال اور نبوت کے بعد 13 سال آپ نے مکۃ المکرمہ میں اپنی زندگی گزاری۔ یہ ایک پہلا مرحلہ ہے میرے اور آپ کے آقا سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا مرحلہ آپ کا شروع ہوتا ہے۔ آپ نے مکے کو خیر آباد کہا اور مکے سے آپ نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی اور ہمیشہ کے لیے مدینۃ المنورہ کو اپنا وطن بنا لیا اور اسی سرزمین کے اندر آپ مدفون ہو گئے، اور آج آپ کی مزار مبارک مدینۃ المنورہ کے اندر مسجد نبوی کے پہلو میں اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے اندر میرے اور آپ کے آقا آرام فرما رہے۔ دوستوں میں صرف اشارے کر رہا ہوں، آج کوئی تفصیلی بات کرنے کا موقع نہیں ہے۔ آپ کو موٹی موٹی باتیں کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے نبی اکرم امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر ایک بادشاہانہ آپ نے زندگی نہیں گزاری ہے۔ اگرچہ بادشاہوں کے تاج اور بادشاہوں کے تخت آپ کے قدموں میں تھے، اور آپ کے قدموں کی دھول اس کی برابر نہیں کر سکتی، لیکن اللہ کے پیارے نبی نے اپنی زندگی کو راحت اور اطمینان اور سکون سے اور بادشاہانہ طریقے پر آپ نے زندگی نہیں گزاری۔ مکۃ المکرمہ میں آپ نے جب آنکھ کھولی، ماں جان سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے، تو آپ کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ یتیم اس دنیا کے اندر تشریف لے آئے تھے۔ پھر آپ نے اپنے چچا اور پھر اپنے دادا اور پھر آپ کی والدہ تو صرف 6 سال کی عمر کے اندر اللہ کو پیاری ہو گئی اور اپنے لخت جگر کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ اللہ کے لاڈلے نبی حضرت خواجہ عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے، ان کی کفالت کے اندر آئے، اور 8 سال کی عمر تھی، آپ کا بھی سایہ سر سے اٹھا لیا گیا۔ جب مکے کے بازار سے میرے اور آپ کے آقا کے دادا کا جنازہ گزر رہا تھا، علماء نے لکھا ہے کہ وہ آپ چھوٹے کم سن 8 سال کی عمر کے تھے، اور آپ روتے ہوئے اپنے دادا کے جنازے میں چل رہے تھے۔ اس طرح سے آپ نے اپنے دادا کو اپنے معصوم ہاتھوں سے ان کی قبر مبارک کے اوپر مٹی ڈالی۔ پھر اللہ پاک نے آپ کو پروان چڑھایا۔ اللہ نے پروان چڑھایا، تقدیر اور قدرت کچھ اور ہی منصوبے بنا رہی تھی اور کچھ اور ہی اس کو منظور تھا۔ یہ دنیا کی نظر میں اگرچہ یتیم ہے، لیکن ہم اس کو سارے یتیموں کا سہارا بنائیں گے، اور یہ ایسا در یتیم ہے جس کی مثال آج تک دنیا نے نہ دیکھی اور قیامت کی صبح تک کوئی دیکھ نہیں پائے گا۔ اللہ نے اس یتیم کی ایسی پرورش فرمائی اور ایسی تربیت کروائی اور ایسا براہ راست قدرت نے اپنے ہاتھوں میں رکھا کہ میرے اور آپ کے آقا پروان چڑھتے رہے، پروان چڑھتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے شباب اور جوانی کی دہلیز کے اوپر آپ نے قدم رکھا۔ آپ نے کیسے کیسے فیصلے ابتدائی زمانے کے اندر فرمائے، لوگوں کا وہم و گمان بھی اس طرف نہیں جاتا۔ آپ اگرچہ
اگرچہ حضرت علی کے والد خواجہ ابو طالب کی کفالت میں لوگ کہتے ہیں آپ تھے، لیکن یقین جانیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی ضرورتوں کو محسوس فرماتے ہوئے اس معصومانہ اور بچپن کے اندر آپ کی نگاہ فراست اور آپ کی نظر اتنی دور تک تھی کہ آپ اپنے دوسرے چچاؤں کے پاس جا کر حضرت خواجہ ابو طالب کی ضرورتوں کا اور ان کے بچوں کا ذکر فرماتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارے بھتیجے ہیں، تمہارے بھائی کے بچے ہیں، اولاد زیادہ ہیں، غربت ہے گھر کے اندر، تو آپ نے حضرت علی کے والد کی طرف سے، اگرچہ ان کے والد نے نہیں کہا لیکن سفارش کی اپنے دوسرے چچاؤں سے جا کر اور کہا کہ دیکھو ایک ایک بچے کو تم اپنی کفالت کے اندر لے لو، اپنی کفالت میں اپنی ضرورتوں کے اندر لے لو۔ 9 سال کی عمر کے اندر میرے اور آپ کے آقا کی یہ فراست، میرے اور آپ کے آقا کا یہ ذہن تھا کہ آپ اپنے چچا کے اوپر بوجھ بننا نہیں چاہتے، بلکہ چچا کی اولاد کی فکر آپ کے اوپر لاحق تھی، اور آپ نے دوسرے چچاؤں سے جا کر سفارش کی اور ان کی منت کی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگرچہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ آپ ابو طالب کی کفالت کے اندر تھے، بلکہ آپ کی وجہ سے حضرت ابو طالب کے گھر کی ضرورتیں پوری ہوا کرتی تھی۔ بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، پیارے آقا بڑھتے رہے، جوان ہوتے رہے، جوانی کی دہلیج کے اوپر آپ نے قدم مبارک رکھا۔ آپ دنیا نے دیکھا آپ کے کاروبار کو، آپ کی تجارت کو، آپ کی دیانت کو، آپ کی امانت کو، آپ کے صادق و امین ہونے کو، اور آپ کا انسانی ہمدردی کا جذبہ رکھنے کو دنیا نے آپ کو خوب پرکھا اور خوب اچھی طرح سے دیکھا، یہاں تک کہ مکے میں آپ مشہور ہو گئے صادق اور امین کے نام سے۔ آپ کا نام تو محمد تھا، آپ کا نام تو احمد بھی تھا، آپ کے تو بہت سے اللہ نے نام رکھے، لیکن مکے والوں نے آپ کے اندر جو خصوصیت دیکھی وہ صادق اور امین ہونے کی، سچے اور امانت دار ہونے کی، اور انسانوں کے غمخوار اور ہمدرد ہونے کی مکے والوں کے اندر۔ اگرچہ کفار کا غلبہ ہے، مشرکین کا ماحول ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے مکے والوں نے صادق اور امین کہا ہے۔ ایمان نہیں لائے، کفر کی حالت میں ہے، شرک کی حالت میں ہے، لیکن آقا کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ بہت سے واقعات ہوئے میرے دوستوں، بہت سے حالات مکے والوں نے دیکھے۔ اپنے گھر کی جوان بیٹیوں کو سفر میں جانا ہوتا، میرے اور آپ کے آقا کی امان میں دے کر اور حفاظت میں دے کر کفار جایا کرتے تھے۔ ان کو اطمینان اور یقین تھا کہ جب ہم سفر سے آئیں گے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے ہم سفر کر کے آئیں گے، ہماری بیٹی کے اوپر کوئی داغ نہیں پڑے گا، اور ہماری بیٹی کی عفت و عصمت محفوظ رہے گی، اور ہماری بیٹی پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ مشرکین کا یہ حال تھا، اپنی جوان بیٹیوں کو میرے اور آپ کے آقا کے امان میں دے کر اور حفاظت میں دے کر وہ سفر میں جایا کرتے تھے۔ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اما جان حضرت خدیجہ نے، ایک مکے کی بڑی سردار ہے، مالدار خاتون ہے، شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، بیوہ ہے،
پہلے شوہر سے ان کو اولاد بھی ہے، ان کو ایک ایسے نوجوان صالح اور امانت اور دیانت اور تقوی والے کی ضرورت تھی۔ مختصر یہ کہ میرے آقا نے ان کا مال لیا اور ملک شام کے علاقے کے اندر جا کر تجارت کی ہے، مال کو فروخت کیا ہے اور بیچا ہے، دگنا نفع مال کے بیچنے کے اندر آیا۔ ماں جان سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے میرے اور آپ کے آقا کے ہمراہ اپنے ایک غلام اور نوکر کو بھی دیا اور کہا کہ یہ نوکر میرا غلام آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کی ضرورت پر کام آئے گا اور آپ کا معاون اور مددگار بنے گا۔ چنانچہ وہ غلام اما جان حضرت خدیجہ کا اس سفر کے اندر ملک شام کی تجارت کے اندر ساتھ میں رہا، لیکن جب واپسی ہوئی ہے اور آقا نے سارا مال بیچ دیا، فروخت کر دیا اور نفع دگنا اور تگنا نفع اس مال کے بیچنے کے اندر آیا، لیکن اس غلام نے آ کر جو خصوصیات بیان فرمائی میرے اور آپ کے آقا کے سلسلے میں، ماں جان سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سفر کے جو احوال بیان فرمائے، ماں جان حیرت میں رہ گئی اور ماں جان تعجب کرتی رہی۔ وہ غلام میسرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے حالات سناتا رہا۔ اس نے یہ کہا کہ یہ عجیب شخصیت ہے، یہ ٹیلے کے اوپر جاتے ہیں تو درخت جھک جاتے ہیں ان کے احترام اور ادب کے اندر، اور میں نے دیکھا سفر میں ہم چلتے رہے اور کسی مقام کے اوپر ہم نے پڑاؤ ڈالا تو میں نے محسوس کیا، دیکھا ابر کا ٹکڑا اور سایہ ان کے اوپر سایہ کرتا اور ان کو دھوپ کی تپش سے اور گرمی سے بچاتا رہتا تھا۔ ماں جان سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو میسرہ نے یہ بھی بتلایا کہ جب میرے آقا محمد سامنے چلتے اور پتھروں کو لڑکتے ہوئے اور سجدہ ریز ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، اور آپ کی امانت اور دیانت اور تقوی کو بیان فرمایا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہو اللہ کے پیارے نبی اس وقت 25 سال کی عمر کے تھے، اما جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 40 سال کی عمر کی تھی اور آپ بیوہ تھی، پہلے شوہر سے آپ کو اولاد بھی تھی، لیکن آپ کے مال اور تجارت کے لیے اور آپ کی ضرورت کے لیے ایک امین اور صادق نوجوان کی ضرورت تھی۔ ماں جان نے نکاح کی پیشکش فرمائی۔ آپ غور کیجئے، اللہ کے لاڈلے نبی محبوب محمد الرسول اللہ نے اس نکاح کو فوری طور پر اپنی طرف سے قبول نہیں فرمایا۔ آپ غور کیجئے، اور اب یہ افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، ہم مسلمان پیڑھیاں گزر گئیں، نسلیں گزر رہی ہیں، لیکن ایسے واقعات کو لے کر دشمنان اسلام نے زہر گھولا ہے اور دنیا کے سامنے آقا کی شبیہ کو بدنام کیا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نکتہ چینیاں کی ہے اور انگلی اٹھایا ہے، لیکن ہم مسلمان بھی تعجب کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہو کوئی بات صحیح ہو، میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، وہ پیارا نبی، نبیوں کا سردار، اللہ کا محبوب پیغمبر، جس کے سامنے یہ پیشکش ہوئی، ابو طالب نے بلا کر یہ کہا تھا، اے میرے بھتیجے محمد، آپ جانتے ہو مکے کے بڑے بڑے سردار خواجہ ابو طالب کے پاس میں آئے اور آ کر کہا کہ آپ کے بھتیجے نے ناک میں دم کر کے رکھا ہے، یہ چاہتا کیا ہے؟ اگر یہ سردار بننا چاہتا ہے ہم اس کو سردار اپنا بنا لیں گے،
اگر یہ دولت کمانا چاہتا ہے تو ہم اپنے خزانے اس کے پیروں پہ لا کے ڈال دیں گے. اگر یہ خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے اپنی جوان بیٹیوں کو ہم لا کے کھڑا کر دیں گے. یہ جس سے چاہے نکاح کر لے اور شادی کر لے، لیکن اس دعوت سے باز آ جائے، ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اس منظر کو اپنے سامنے لائیے. وہ بوڑھے چچا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے جب میرے آقا کے سامنے مکے کے سرداروں کی اس پیشکش کو رکھا اور ایسی ایسی پیشکش کو بیان فرمایا، میرے دوستوں اور بھائیوں، مؤرخ لکھتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں، تفسیروں میں موجود ہے، احادیث کے ذخیرے میں موجود ہے. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ کے ساتھ اپنے چچا کی بات کو سن رہے تھے اور چچا نے اپنی بات مکمل فرمائی تو آقا نے ارشاد فرمایا، اے چچا جان، اگر آپ بھی اپنا دست اور اپنا ہاتھ مجھ سے اٹھا لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنا دست بھی مجھ سے اٹھا لیجئے اور آپ مجھ کو یوں ہی چھوڑ دیجئے. اے چچا، اگر یہ مکے کے سردار ایک ہاتھ میں چاند بھی میرے لا کر رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں سورج بھی لا کر رکھ دے تو میں اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا اور اللہ کا یہ پیغام برابر اللہ کے بندوں کو پہنچاتا رہوں گا. میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر عورتوں کی طرف مائل ہوتے اور آپ پر بیچا نفسانی خواہش کا غلبہ ہوتا تو آپ ایسے مواقع کو نہیں چھوڑا کرتے تھے. بہرحال آپ نے عین جوانی کی حالت کے اندر 40 سال کی بیوہ سے اپنے چچاؤں کے مشورے کے بعد میں آپ نے نکاح فرمایا. آپ نے خفیہ طور پر اور اپنی طور پر اس پیشکش کو قبول نہیں کیا. یہی علماء نے مسئلہ لکھا، امت کے جوانوں، اگر تم کو بھی نکاح کرنا ہو تو اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہ کرو، اپنے نبی کی طرف دیکھو. نبی پر ایک پیغام بھیجا جا رہا ہے، لیکن شرافت کا تقاضا یہ ہے جب تمہارے خاندان کے بزرگ موجود ہو، تمہارے خاندان کے بڑے لوگ موجود ہو، ان کے علم میں لاؤ اور ان کو بتاؤ اور ان کے مشورے کے بعد آگے بڑھو. علماء نے یہاں پر یہ مسئلہ لکھا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ اور دوسرے آپ کے چچا موجود تھے. آپ نے تذکرہ فرمایا، یہاں تک کہ ان چچاؤں نے منظور فرمایا، ان چچاؤں نے قبول کیا ہے. اور جب خطبہ نکاح کا موقع آیا تو حضرت عباس نے جو خطبہ پڑھا، آج بھی وہ خطبہ موجود ہے کتابوں کے اندر لکھا ہوا. عجیب بات حضرت عباس نے فرمائی، لوگوں، اگر کوئی عزت کرتا ہے دولت کی بنیاد پر، اگر کوئی سرداری کی بنیاد پر عزت محسوس کرتا ہے، اگر کوئی خاندان کی بنیاد پر عزت محسوس کرتا ہے، لیکن میرے بھتیجے میں اللہ نے جو عزت رکھی ہے وہ خدیجہ کے مال کو اور خدیجہ کی سرداری کو، ساری چیزوں کو ختم کر دیتی ہے. اللہ نے اس کے اندر جو دیانت اور جو امانت، جو شرافت اور جو دین اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے، خدیجہ کا مال اس کے سامنے دھول کے برابر نہیں اور کوئی حیثیت نہیں رکھتا. حضرت عباس نے خطبے کے موقع پر یہ الفاظ ارشاد فرمائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، نکاح ہو گیا ماں جان سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. آپ ہی سے آپ کی جملہ اولاد، 4 بیٹیاں اور 3 صاحبزادے. بعض کتابوں میں 2 بھی بیان فرمائے، لیکن بچے بڑے نہیں ہوئے، 1-8 سال کے اندر انتقال ہو گیا اور آپ کی 4 بیٹیاں بڑی ہوئیں، شادیاں ہوئیں اور ان کی اولاد بھی ہوئی. اور یہ 4 بیٹیوں میں حضرت زینب، حضرت کلثوم اور حضرت رقیہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی، یہ
ساری اولاد آپ کی پہلی زوجہ ماں جان سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے۔ پھر اس کے بعد اس ماں نے کیسی وفاداری اپنے شوہر کے ساتھ نبھائی ہے، اس ماں نے اپنے شوہر کا کیسا ساتھ دیا ہے، کتابوں کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، 25 سالہ رفاقت تھی حضرت خدیجہ کی میرے اور آپ کے آقا کے ساتھ میں، یعنی 50 سال یا 52 سال کی عمر کے اندر اما جان حضرت خدیجہ اللہ کو پیاری ہو گئی اور انتقال کر گئی۔ اور وہ سال بھی کیسا سال تھا، اسی سال میں ابو طالب کا بھی انتقال ہوا اور ماں جان حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا، اور میرے آقا شعب ابی طالب گھاٹی کے اندر کفار نے آپ کو بند کر دیا اور اعلان بھی کروا دیا کوئی محمد سے ملاقات نہیں کرے گا، بات چیت نہیں کرے گا، لین دین نہیں کرے گا، کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں پہنچائے گا۔ میرے دوستو، کہنے کو الفاظ آسان ہے، سننے کو الفاظ آسان ہے۔ 3 سال تک میرے اور آپ کے آقا نے اس شعبے ابی طالب گھاٹی کے اندر گزارے، یہاں تک کہ صحابہ فرماتے ہیں کھانے کو کوئی چیز میسر نہیں ہوا کرتی، وہ جھاڑ اور پتے اور گھاس کھا کر اپنی بھوک کو مٹایا کرتے، اور گندگی مینگنیوں کی شکل میں صحابہ کو آیا کرتی تھی۔ ایسی حالت کے اندر جانثار اور پیاروں نے، پروانوں نے اس گھاٹی کے اندر نبی کے ساتھ گزاری ہے۔ اسی سال میں ایسی مشفقہ اور ایسی محترمہ اور اپنے شوہر پر ٹوٹ کے مرنے والی ماں جان سیدہ خدیجہ بھی اللہ کو پیاری ہوتی ہے، اور حضرت ابو طالب بھی اللہ کو پیارے ہوتے ہیں۔ آقا نے اس سال کا نام رکھا عام الحزن، یعنی غم کا سال آپ نے اس کو قرار دیا۔ اپنے صحابہ کے سامنے فرمایا کہ یہ میرے غم زندگی کے غم کا سال ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، 52 سال کی عمر تک آپ نے ایک بیوی کے ساتھ گزارا ہے۔ آپ غور کیجئے، مستشرقین اور یہ یہودی اور یہ عیسائی اور یہ اسلام کے دشمن کیسے اسلام کے خلاف روز اول سے سازشیں کر رہے ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ نہ ہم اپنے نبی کو جانتے، ان کے گھرانے کو جانتے، ان کے احوال کو جانتے، ان کی سیرت کو جانتے، نہ ان کی زندگی کو جانتے ہیں۔ اسلام کے خلاف مستشرقین نے کتابیں لکھی، اور آج وہی کتابیں ہمارے اور بچے پڑھتے ہیں، ہماری نسلیں پڑھتی ہیں۔ آپ کبھی معلوم کریں ان اسکولوں میں جا کر اور کالجوں میں جا کر سیدہ خدیجہ کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، ماں جان سیدہ عائشہ کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، ماں جان حضرت فاطمہ کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں، اپنی غیرت کو جگاؤ، اور اگر مر چکی ہو تو دوبارہ کلمہ پڑھو اپنے نبی کے سامنے اور اپنی وفاداری کا ثبوت دو۔ میرے اور آپ کے ساتھ تو آقا کے ساتھ ایسے حالات پیش آئے، اور ہم کو آقا کی موٹی موٹی چیزیں بھی معلوم نہ ہو۔ پیارے آقا نے اپنی زوجہ حضرت خدیجہ ماں جان رضی اللہ عنہا کے ساتھ 52 سال تک، یعنی زندگی کے 52واں سال چل رہا تھا، ماں جان نے اللہ کو پیاری ہو گئی اور اپنے شوہر سے جدا ہو گئی۔ اس کا 1 سال بھی نہیں گزرا، حضرت سودا سے آپ نے دوسرا نکاح فرمایا۔ مکے کی ایک بزرگ بڑی خاتون نے کہا، یا رسول اللہ، اے محمد، آپ کو بیوی کی ضرورت ہے، آپ کو اپنی زوجہ کی ضرورت ہے، تو آپ نے دوسرا نکاح 52 سال کی عمر کے بعد فرمایا، اور پھر آپ نے حضرت عائشہ سے تیسرا نکاح فرمایا۔ اس طرح 8-10 سال کی عمر کے اندر آپ نے بقیہ نکاح فرمائے، 10 سال کی عمر کے اندر آپ نے بقیہ نکاح فرمائے، لیکن زندگی کے 52 سال تک آپ نے ایک نکاح
عیدگاہ پر گزارا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ رب نے آسمانوں پر چنا ایسی خاتون کو اور ایسی دنیا کی عورتوں کو جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ لوگوں، نبی کی عورتیں تمہارے لیے تمہاری جان سے زیادہ پیارا ہونی چاہیے، اور نبی کی ازواج اور بیویاں تمہاری ماؤں کی طرح سے ہے۔ تم اپنی ماؤں کے ساتھ جیسی محبت کرتے ہو، ایسے ہی میرے نبی محمد الرسول اللہ کی عورتوں کے ساتھ تم کو محبت ہونا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہو میں کہتا رہتا ہوں، جب ماؤں نے گھر کی پریشانی کا اظہار کیا، میرے اور آپ کے آقا کے سامنے گھر کی ضرورتوں کا اظہار کیا، اضافی ضرورتوں کا نہیں فرمایا، نہ کسی کپڑے کا مطالبہ کیا، نہ کسی مکان کا مطالبہ کیا، نہ کسی سونے اور زیور کا مطالبہ کیا۔ ارے فاقے اس گھر کے اندر گزرتے رہتے اور مال غنیمت مسجد کے اندر آ کے ڈھیر پڑا ہوا ہے، اور میرے اور آپ کے آقا اپنے دونوں ہاتھوں سے لب بھر بھر کے اپنے پیاروں کو، پروانوں کو، مسلمانوں کو بانٹ رہے ہیں۔ مدینے کے لوگ آ کے کھڑے ہوئے ہیں، ماؤں کو پتا چلا سرکار کی بارگاہ کے اندر مال غنیمت آیا ہے۔ ماؤں نے مشورہ کر کے میرے اور آپ کے آقا کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں آئے دن کے فاقے دو دو چاند گزر جاتے ہیں، گھر میں چولہا نہیں سلگا کرتا، کھجور کے اوپر گزارا ہوتا ہے، پانی کے گھوٹ کے اوپر گزارا ہوتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مال کا انبار لگا ہوا، ڈھیر لگا ہوا ہے، اور آپ اپنے ہاتھوں سے صحابہ کو بانٹ رہے ہیں۔ لیکن جب ماؤں نے مطالبہ کیا، اپنے گھر کی ضرورتوں کا اور فاقوں کا اظہار کیا، میرے اور آپ کے پیارے آقا نے اپنی ازواج سے جب یہ بات سنی، آپ خاموش ہو گئے۔ آپ نے اپنی بیویوں سے بات نہیں فرمائی، یہاں تک کہ ایک وقت گزر گیا، عمر آئے، ابو بکر آئے، حضرت علی آئے، کیا ماجرا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بات نہیں فرما رہے ہیں۔ آپ نے خلوت نشینی اختیار کی ہے، آپ نے گھر کا ایک گوشہ اختیار فرمایا ہے۔ ابو بکر نے آ کر عائشہ کو ڈانٹا، عمر بن الخطاب نے آ کر حفصہ کو ڈانٹا اور کہا کہ میں نہیں کہا کرتا تھا کہ میرے آقا کے سامنے کو تکلیف نہ پہنچانا، دکھ نہ دینا میرے آقا کو۔ اپنی بیٹی کو کوستے رہے اور کہتے رہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب ابو بکر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، یہ ایک ایسے ساتھی تھے، آقا نے کبھی ان کی بات کو رد نہیں فرمایا۔ آپ نے دروازہ کھولنے کا حکم دیا۔ ابو بکر حجرے میں کمرے کے اندر آئے، پوچھا یا رسول اللہ، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا ہے؟ اپنی بیویوں کو آپ نے چھوڑ دیا ہے؟ آقا خاموش ہو گئے، سکوت فرمایا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ابو بکر بھی سر جھکائے بیٹھے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد حجرے سے باہر آئے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین حجرے کے سامنے ٹہل رہے تھے اور اپنی بیٹی کو کوس رہے تھے، اپنی بیٹی کو ڈانٹ رہے تھے۔ اس حال میں میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے قرآن مجید کی آیتیں نازل فرمائی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اللہ کیسی آیتیں قرآن مجید کی اتر رہی ہے، جبرائیل امین لے کر آ رہے ہیں۔ آقا نے معراج کی رات کے بارے میں فرمایا، میں نے 2 دفعہ جبرائیل کو اصلی حالت کے اندر دیکھا۔ دنیا میں اترتے ہوئے جب ایک دیکھا، فرشتوں کے سردار جبرائیل کو یہ جتنا خلا آسمان کا نظر آ رہا ہے، جبرائیل کے جثے سے بھر گیا تھا۔ جبرائیل امین اتنی بڑی حالت کے اندر
اور ایسے بڑے فرشتوں کے سردار آسمان سے دنیا کی طرف تشریف لے آئے. آقا نے آپ کے جسے کو بیان فرمایا. یہ خلا جتنا آسمانوں کا نظر آ رہا ہے یہ سارا بھر گیا تھا. جبرائیل امین کا جسہ اتنا بڑا ہوا تھا اور یہ دنیا کے اندر آئے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اس موقع پر جو قرآن پاک کی آیت 21ویں پارے میں موجود ہے، پروردگار عالم نے فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی، اے نبی جی، قل لازواجک، کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو، اپنی بیگمات کو کہہ دیجئے، اپنی زوجہ کو کہہ دیجئے اور اپنی بیویوں سے فرما دیجئے ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم چاہتی ہو دنیا اور دنیا کی راحتیں، دنیا کا سامان، دنیا کی عیش و عشرتیں اور دنیا کا سکون تم چاہتی ہو. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم کس کے گھر کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ کس پیغمبر کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں جن کے ہم امتی ہیں، جن کے ہم غلام ہیں، جن کے ہم پروردگار ہیں، جن کے خاکوں، جن کے صحابہ کے پیر کے دھول کے برابر ہم نہیں ہیں. میرے دوستوں، کس ناپاک زبان سے اس پیارے حبیب کا ہم نام لیتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا اے نبی، آپ کا اس طرح سے خاموش رہنا، اپنی بیویوں سے علیحدہ رہنا اب رب کو منظور نہیں ہے. اب پروردگار آپ سے یہ کہہ رہے ہیں ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر یہ آپ کی بیگمات دنیا چاہتی ہیں، دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہیں، دنیا کا راحت و سکون چاہتی ہیں، اے دنیا کے مت والو، اے دنیا کے پیچھے بھاگنے والو، اے اپنی اولاد کو پیسہ کمانے کی مشن سمجھنے والو، اے وہ لوگوں جو اپنی اولاد کو مسجدوں سے دور کر کے، نمازوں سے دور کر کے، اللہ سے دور کر کے، دین سے مردہ کر کے دنیا کمانے میں جو لگے ہوئے ہو، سمجھو اس بات کو میرے اللہ قرآن کے اندر اپنے نبی کو کیا فرما رہے ہیں. ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر یہ دنیا چاہتی ہیں، حیات الدنیا وزینتہا، اور دنیا کی زینت کو، یہاں کی رنگ رلیوں کو چاہتی ہیں، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے پیغمبر کہہ دیجئے صاف ان سے، میں تم کو کچھ دے کر آزاد کر دیتا ہوں، میرے نکاح سے میں تم کو نکال دیتا ہوں، آزاد کر دیتا ہوں. تم دنیا میں چین سے رہو، راحت سے رہو، سکون سے رہو، لیکن نبوت کا گھرانہ دنیا جمانے اور دنیا کی عیش و عشرت کے لیے نہیں ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، مائیں ڈر گئی اور بدن کے اوپر کپ کپیاں طاری ہو گئی اور آقا کے حضور آ کر ماؤں نے ہاتھ جوڑے اور معافیاں مانگنے لگی اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ، اے ہمارے محبوب شوہر، آخری دم تک ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، ہمارا جینا اور مرنا آپ کے قدموں میں ہوگا، آپ جس حال میں رکھے ہم اس حال میں رہنے کے لیے راضی ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، ساری ماؤں نے آ کر میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا اے اللہ کے حبیب، ہم آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتے، ہم آپ سے الگ ہونا نہیں چاہتے، آپ ہم کو آزاد مت کر دیجئے اور آپ ہم کو اپنی نکاح سے مت نکالیے. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ رسول اللہ کو چاہنے والی عورتیں تھی اور یہ رسول اللہ پر فدا ہونے والی امت تھی، یہ رسول اللہ کے لیے قربان ہونے والی مائیں تھیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، اس حال میں پیارے آقا نے زندگی گزاری ہے، لمحات گزرتے رہے، دن گزرتے رہے، آپ اللہ کی قدرت پر پروان چڑھتے رہے اور اللہ نے آپ کو اپنی نگہبانی کے اندر رکھا ہوا تھا. آپ کے سامنے عجیب و غریب حالات آئے،
برداشت سے باہر حالات آئے، دشمنوں نے آپ پر حملہ کیا، آپ کی عزت و ناموس پر حملہ کیا اور آپ کے گھر پر حملہ کیا، میرے دوستوں اور بزرگوں، تب جا کر اللہ نے آپ کو آسمانوں کے اوپر بلایا اور معراج کی سیر اللہ نے آپ کو کروائی۔ میرا حبیب، میرا پیغمبر غمزدہ نہ ہو، اللہ تجھ کو تسلی دیتا ہے، اللہ تجھ کو آسمانوں پر بلاتا ہے۔ اس قرآن مجید کی آیت کے اندر بتایا گیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، بنی اسرائیل کی یہ ابتدائی آیات کے اندر اللہ نے اپنی پاکی کو بیان فرمایا۔ پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسری، جس نے چلایا رات کے اندھیرے کے اندر۔ یہ تعجب کے اوپر بھی یہ جملہ کہا جاتا ہے، قدرت کے اوپر بھی یہ جملہ کہا جاتا ہے، رب کی حکمتوں پر بھی یہ جملہ کہا جاتا ہے، سبحان، پاک ہے وہ ذات۔ اس سے بتلا دیا گیا، عبدہ الی المسجد الاقصی، میں نے اپنے بندے کو بندے کا اظہار فرمایا اور بندہ کہا گیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ وہ پیارے نبی، امام الانبیاء، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سائے میں ام ہانی کے مکان پر آرام فرما رہے تھے۔ جبرائیل امین نے فرشتوں کا قافلہ لے کر وہاں تشریف لے آئے اور آقا کو جگایا، نیند سے بیدار کروایا اور پھر اس کے بعد آپ کو وہاں سے لے جایا گیا۔ کہاں تک لے جایا گیا؟ قرآن مجید نے اس کو بیان فرمایا، اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ مسجد حرام سے مراد کعبۃ اللہ کا وہ صحن ہے اور کعبۃ اللہ کا ایریا ہے، وہاں سے آپ کو لے جایا گیا الی المسجد الاقصی۔ مسجد اقصی جو بیت المقدس ہے، اس وقت ملک شام کا علاقہ اس کے آس پاس کے اندر ہے، وہاں اللہ نے آپ کو جبرائیل امین کی رہبری کے اندر آپ کو اللہ نے پہنچایا اور یہ بھی کہہ دیا، یہ اپنے بندے کو بندہ کہہ کر اللہ نے خصوصیت کا اظہار فرمایا۔ آپ کہتے ہیں اپنے بیٹے کو چاند، آپ کہتے ہیں اپنے بیٹے کو نور کا ٹکڑا، آپ کہتے ہیں اپنے بیٹے کو جگر کا ٹکڑا، ایسے ہی پروردگار عالم نے میرے پیغمبر کو اس موقع پر جو القاب عنایت فرمائے، عبد کا لفظ استعمال فرمایا۔ عبد ایک ایسا لفظ ہے جو کامل بندگی کا اظہار کرتا ہے اور یہ بھی بتلانا مقصود ہے محمد کوئی خدا نہیں ہے، محمد خدا کے بندے ہیں، یہ بھی بتلانا مقصود تھا۔ جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو جب آسمان پر اٹھایا گیا تو ان کو عیسائیوں نے خدا بنا لیا تھا، اللہ نے اس عقیدے کو درست کرنے کے لیے بھی عبد کا لفظ استعمال فرمایا۔ اور عبد ایک ایسا لفظ ہے جو کامل بندگی کو چاہتا ہے، مکمل بندگی کو چاہتا ہے۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں مسجد الاقصی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ رات کا وہ حصہ امام الانبیاء کو مسجد حرام سے لے جایا گیا اور مسجد اقصی تک پہنچایا گیا۔ اور کیوں پہنچایا؟ اقصی پر کیوں پہنچایا؟ بیت المقدس پر میرے نبی کو کیوں پہنچایا گیا؟ علماء نے لکھا ہے ملک شام کا علاقہ اور بیت المقدس کا علاقہ انبیاء کے مدفون، بہت سے انبیاء وہاں دفن ہیں۔ اللہ نے اپنے بھائیوں کی طرف میرے آقا کو لے جایا گیا اور پھر وہاں انبیاء کرام کو قبروں سے اٹھایا گیا اور میرے اور آپ کے پیارے آقا سے ملاقات کروائی گئی۔ ہم کلام
کلامی ہوئی، بات چیت ہوئی اور ایک دوسرے نے خیر خیریت پوچھی اور پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ پھر میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ایک نبی کا تعارف کروایا اور ایک ایک نبی کو نبی کے سامنے پیش کر کیا، اور ہر نبی نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اپنی خصوصیت کا اظہار فرمایا۔ پھر جبرائیل امین نے میرے آقا کو تمام انبیاء کرام کے درمیان تعارف کرایا۔ یہ خاتم النبیین، یہ نبیوں کے سردار، انبیاء کے امام اور اللہ کے آخری محبوب نبی ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے آقا نے اس موقع پر جو الفاظ کہے، کتابوں میں معراج میں یہ بھی موجود ہے، اللہ کے لاڈلے نبی مسجد اقصی کے اندر منبر کے اوپر کھڑے ہوئے اور آپ کے سامنے انبیاء کرام کی جماعت تھی۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور پھر اس کے بعد فرمایا، اے میرے بھائیوں، اے نبیوں کے گروہ، اے نبیوں کی جماعت، اللہ نے تم پر مجھ کو یہ فضیلت عطا فرمائی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ نے نبیوں کا کام میری امت کو عطا فرمایا۔ اب میری امت خیر کی طرف بلائے گی، میری امت نیکیوں کی طرف بلائے گی، میری امت اللہ کی طرف دعوت دے گی، میری امت برائیوں سے روکے گی، غلط اور گندے کاموں سے روکے گی اور منع کرے گی۔ جو کام نبیوں کے ذمہ تھا، اللہ نے میرے بعد میری امت کے اوپر یہ کام سونپا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جبرائیل امین نے اذان کہی اور پھر اقامت کہی اور پھر میرے آقا کا ہاتھ پکڑا اور مصلی کے اوپر آگے بڑھایا۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا قربان ہو ہماری جانیں، ہماری ماں باپ قربان ہو، ہماری نسلیں اور اولاد قربان ہو، اس پیارے آقا تاجدار بطحا سید الابرار انبیاء کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آقا نے تمام نبیوں کی جماعت کروائی اور تمام نبیوں کو نماز آپ نے پڑھایا اور پھر آپ نے خطبہ دیا۔ اس کے بعد جبرائیل امین آقا کو وہاں سے لے کر آسمانوں کے اوپر تشریف لے گئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پھر آسمانوں پر انبیاء کرام پہنچے ہوئے تھے اور ہر آسمان کا دروازہ کھلوایا گیا اور میرے آقا محمد الرسول اللہ کا دوبارہ تعارف کروایا گیا اور پھر انبیاء کرام نے آپ سے بعد ملاقات فرمائی اور پھر ساتوں آسمان پر آپ تشریف لے گئے۔ علماء نے لکھا ہے، اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اس آیت سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کا ذکر فرمایا۔ معراج کا ذکر اس آیت کے اندر نہیں ہے، معراج کا ذکر سورہ نجم کے اندر ہے۔ سورہ نجم کے اندر اللہ نے فرمایا، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى وما ينطق عن الهوى۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سورہ نجم کے اندر معراج کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ آسمانوں پر جبرائیل لے کر گئے، پھر ایک حد آئی، آپ نے فرمایا، اے محمد اب آپ یہاں سے آگے جائیں، مجھ کو یہاں سے آگے جانے کی اجازت نہ آج تک رہی نہ اب ہے۔ اگر ایک قدم بھی میں آگے بڑھاؤں تو میں اللہ کی تجلی سے جل کے خاک بن جاؤں گا اور راہ کا
ڈھیر بن جاؤں گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کے بعد پیارے آقا تنے تنہا اس وادی کے اندر پہنچے جہاں اللہ کی تجلیات شروع ہوتی ہے، پروردگار عالم جہاں موجود ہوتے ہیں اور جہاں اللہ کی تجلیات ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا تشریف لے گئے میرے دوستوں اور بھائیوں۔ پھر جو مکالمہ ہوا، جو رب کے سامنے آپ کی حاضری ہوئی اور رب کے حضور آپ نے جو حمد و ستائش کے کلمات اللہ کی بارگاہ میں پیش فرمائے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے میرے پروردگار، میرا وجود، میرا جسم اور میری جان اور میرا مال اور میری بدنی اور قولی عبادتیں اللہ آپ کے لیے ہے، آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اپنے وجود کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور فرمایا کہ اے پروردگار، میرا جینا اور مرنا اور میرے جسم کا ایک ایک حصہ آپ کی محبتوں سے لبریز اور آپ کی تعریف سے لبریز اور آپ کی عبدیت سے لبریز ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں کس چیز کی کمی تھی؟ کیا سونے اور ہیروں کی، کیا خزانوں کی، یا محلات کی؟ رب کی بارگاہ کے اندر عبادت ہی تو ہے جو پیش کی جا سکتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پروردگار عالم نے فرمایا، السلام علیک ایھا النبی، اے محمد آپ کے اوپر ہمارا سلام ہو، ہمارا آپ پر سلام ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پیارے آقا نے اس موقع پر بھی ہم فقیروں کو، ارے ہم بوڑھوں کو اور ہمارے جوانوں کو، ہماری نسلوں کو، ارے ہماری ماؤں اور بچیوں کو آپ نے فراموش نہیں فرمایا۔ اللہ کی اس عدالت کے اندر بارگاہ میں، اس نازک گھڑی کے اندر جہاں آپ اپنے لیے کہتے، اپنی فاطمہ کے لیے کہتے، اپنے بچوں کے لیے کہتے، اپنے خاندان کے لیے کہتے، اپنی 4 بیٹیوں کے لیے فرماتے ہیں، لیکن قربان جاؤ پیارے آقا نے اس موقع پر بھی اللہ کی بارگاہ میں یاد فرمایا، ہم گنہگاروں اور فقیروں کو یاد فرمایا اور دست بستہ عرض کیا، پروردگارا آپ کی سلامتی تو میرے ساتھ ہے اور آپ نے مجھ پر جو انعام و احسان فرمایا میں اس کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا، لیکن اے اللہ میری امت کے وہ بندے اور بندیاں، آپ کے وہ بندے اور میری امت جنہوں نے اپنی زندگی کو آپ کی مرضی کے مطابق گزارا، خواہشات کو دفن کیا، اپنی ارمانوں کے جنازے نکالے، اپنی اولاد کی خواہشوں کو مٹایا، اپنے گھر کی ضرورتوں کو مٹایا اور آپ کے لیے قربان ہوتے رہے۔ اللہ اپنے ان نیک امتیوں کے لیے بھی میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں اور سوال کرتا ہوں۔ مسلمانوں، برسوں سے ہم نماز پڑھتے ہیں، کبھی ہم نے خیال کیا یہ دعا اللہ سے کس نے مانگی ہے اور کس موقع پر مانگی ہے؟ پروردگار عالم نے فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں، آپ کی جو نیک امت ہے، آپ کی وہ امت اور ہمارے وہ بندے جو اپنی مرضی پر زندگی نہیں گزارتے، ہماری مرضی پر قربان ہوتے ہیں، ان بندوں کے لیے ہمارا درود اور ہمارا سلام اور ہماری سلامتی ان لوگوں کے لیے ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میں اتنی ہی التجا کرتا ہوں، زندگی کے ہر لمحے پر اپنی خواہش کو نہ دیکھو، اپنی خوشی کو نہ دیکھو، اپنی مرضی کو نہ دیکھو، رب کی خوشی کو دیکھو، رب کی مرضی کو دیکھو۔ میرے اللہ مسجد میں مجھ سے کس حال میں راضی رہتے ہیں، گھر میں کس حال میں راضی رہتے
رہتے ہیں, بازار میں کس حال میں راضی رہتے ہیں, نوکری پر کس حال میں راضی رہتے ہیں, بال بچوں میں رہ رہا ہوں, میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے. مسلمانوں یہ چیز اپنے اندر پیدا کر لو, پھر اس کے بعد رب کے انعامات کے دروازے صرف تمہارے لیے نہیں, تمہاری 7 پیڑھیوں تک اللہ پاک اپنے انعامات کی بارش فرمائے گا. اور یہ بات میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا, جو بندہ اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کی مرضی میں فنا ہو جاتا ہے اور اللہ کو راضی کرتے ہوئے جیتا اور مرتا ہے, رب نے قرآن میں بتلایا اصحاب کہف کے واقعے کے اندر اس کی 7 نسلوں تک اللہ پاک شانہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں. اس سے علماء نے فرمایا علماء کے بچوں کی بھی قدر کرنا چاہیے, اہل دین کے بچوں کی بھی قدر کرنا چاہیے. پروردگار عالم نے صالح اور نیک لوگوں کی اولاد کو بھی نہیں چھوڑا, ان کو بھی بخشنے کا وعدہ فرمایا. تو میرے دوستوں اور بھائیوں, بس اس موقع پر یہی آپ سے التجا کروں گا, معراج کی راتیں کتنی ہمارے درمیان گزر گئی, لیکن کیا ہمارا جینا مرنا اللہ کی اطاعت میں ہو رہا ہے یا اپنی مرضی پر ہو رہا ہے یا اپنی خوشی پر ہو رہا ہے؟ فیصلہ کرنا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں, ورنہ روز محشر ہم اپنے آقا کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہے, آقا کا سامنا کرنے کے قابل نہیں رہے, اس عدالت کے اندر ہم کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہے. میرے دوستوں اور بھائیوں, آقا کی زندگی, ان کی قربانیاں اور ان کا دنیا میں رہنا ہم نے سنا ہے. ہم اب غور کریں کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزار رہے ہیں. پیارے آقا نے نماز کا تحفہ معراج کی رات کے اندر اس دنیا کے اندر ہم امتیوں کے لیے اللہ کی بارگاہ سے لے کر آئے. آج کتنے مسلمان ہیں جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں, اپنے بچوں کو نماز پڑھواتے ہیں, اپنے بچوں کو ڈانٹتے اور غصہ کرتے ہیں اگر وہ سوتے پڑے رہتے ہیں نمازوں کے وقتوں کے اندر. کتنے ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کو دین کے لیے غصہ کرتے ہیں, اور کتنے وہ لوگ ہیں جو اولاد کو پیسہ نہ کمانے کے اوپر ناراض ہوتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں, بات چیت بند کیے ہوئے ہیں. میری مرضی کے خلاف میری اولاد کرے, میں اس سے بات بھی بند کروں گا, منہ بھی پھیر لوں گا, تعلقات بھی توڑ لوں گا. لیکن جب میرے مولا کی مرضی کے خلاف میرے لخت جگر کر رہے ہو, میری اولاد کر رہی ہو, میری پیٹ کی اولاد کر رہی ہو, یہ کیسے رب کو چاہنے والا بندہ, یہ کیسے اللہ سے محبت کرنے والا مسلمان ہے جس کے سامنے اس کی اولاد نمازوں کو چھوڑتی ہو, رب کو ناراض کرتی ہو, گناہ کے کام کرتی ہو اور باپ کی زبان سے پھوٹے الفاظ نہیں نکلتے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں میرے دوستو, دنیا میں آپ کو نظر آئیں گے کیوں اولاد سے ناراض ہیں. اولاد پیسہ نہیں دیتی, اولاد ہماری ضرورتوں کا خیال نہیں کرتی, اولاد ہمارے لیے دوا نہیں لاتی, اولاد ہماری بات, ارے تمہاری بات نہ مانے تو اولاد کو چھوڑنے کے لیے تیار, اور رب کی بات اولاد نہ مانے, اللہ کے حکموں کو ٹھوکرے مارے, تمہارے آنکھوں کے سامنے, تمہارے سائے کے سامنے اللہ کے حکموں کو ٹھوکرے مارے, پھر بھی اولاد سے ناراض نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, محبتوں کا پیمانہ قیامت کے اندر تولا جائے. خوشیوں کے موقع پر تم نے اولاد کو راضی کرنے کے لیے رب کے حکموں کے جنازے نکال کے باہر پھینکے. ہاں میرے دوستوں اور بزرگوں, کتنے مسلمان گھرانے ہیں, یہ بات میں کہہ رہا ہوں, کڑوی آپ کو لگے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, خوشیوں کے موقع پر اللہ کے حکموں کا کتنا پاس و لحاظ رکھتے ہو, کتنا دیکھتے ہو میرا رب میں تجھ سے ناراض ہو جائے. لیکن اولاد کی خوشی کا موقع ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے, سارے رسم و رواجیں کرنے کے لیے تیار. میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور ایک محبت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, مجھے اکیلی بیٹی ہے لیکن میں نے نکاح کے موقع پر آپ بھائیوں کو بھی کھانا نہیں کھلایا,
کیوں مجھے میرے دوستو؟ کیا میں نہیں کھلا سکتا تھا؟ کیا میرے پاس پیسہ نہیں تھا؟ کیا میرے دل کی ارمان نہیں ہے؟ میری بچی کی خوشی کے اندر یہ بھی مجھ کو کرنا چاہیے، لیکن میں نے رب کو سامنے رکھا ہے، میں نے اللہ کو سامنے رکھا ہے، اور تم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اگر میری اولاد بڑی ہوگی، چاہے میں دنیا میں رہوں نہ رہوں، لیکن میری اولاد دلہن کے گھر کا شادی سے پہلے ایک نوالا بھی نہیں کھائے گی اور ایک حبے سیاہ بھی نہیں لے گی۔ اور ہم نے کیا ہے، لوگ کہیں ہزار باتیں، مجھے لوگوں کو حساب دینا نہیں ہے، مجھے رب کو حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے مجھ کو جواب دینا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، کوئی موقع تو بچا کے لے جاؤ اللہ کے سامنے، یہ کہہ سکو کہ اے اللہ میرے گھر کی خوشی تھی، میں نے تیرے لیے خوشی کو ذبح کر دیا، خوشی کا خون کر دیا اور تجھ کو میں نے راضی کیا، یہ کہہ تو سکو اللہ کے سامنے۔ کب تک بہانے چلتے رہیں گے؟ کب تک لنگڑے عذر چلتے رہیں گے؟ اور کب تک لوگوں کے دیکھا دیکھی کے اندر اپنی نسلوں کو تباہ کرتے رہو؟ میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک دن آنے والا ہے، ایک دن آنے والا ہے جس کو قرآن کہتا ہے لیوم عظیم، بہت بڑا دن ہوگا وہ دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن سارے انسانوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا۔ قرآن کی یہ آیتیں کس کے لیے ہے میرے دوستوں اور بھائی؟ ان کفار کے لیے، ان مشرکین کے لیے، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے یہ آیتیں ہیں۔ ارے مسلمان عمل نہ کرے جس پر قرآن کہہ رہا ہے لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، تم کو اپنے رب کے سامنے ایک دن کھڑا ہونا ہے، ہاں، کانپتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، گھٹنے کے بل اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب چکانا پڑے گا، اپنی زندگی کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ بیانات زبانوں کی تفریح اور کان کی تفریح نہیں ہے، وہ رب مجھ سے بھی سوال کرے گا، آپ سے بھی سوال کرے گا، آپ سے بھی پوچھے گا، مجھ سے بھی پوچھے گا میں نے اپنی زندگی کہاں گزاری۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ڈرو، موت سے پہلے ڈرو، موت سے پہلے توبہ کرو، موت سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ ساری دنیا ناراض ہوتی ہو، گھر والے ناراض، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے میرے دوستو۔ یہ کہہ سکو کہ اے اللہ سب کو ناراض کر کے آیا اور تجھ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بیٹا بھی خفا ہوا، ماں بھی خفا ہوئی، چچا بھی خفا ہوئے، پڑوسی بھی خفا ہوئے، لیکن اے اللہ میں نے تیری محبت کے اندر کسی کی پرواہ نہیں کی ہے، میں نے تجھ کو راضی کیا ہے۔ میرے دوستو، یہ دو بول تو اللہ کے سامنے کیسے؟ میرے باپ کا دشمن اگر کوئی ہو میں منہ پھیر کے چلا جاتا ہوں، بات کرنا اس سے میں پسند نہیں کرتا، اور میرے اللہ کا کوئی باغی ہو، میرے اللہ کے حکم توڑتا ہو، اس کے ساتھ دوستیاں بھی ہے، گباشیاں بھی ہے، مذاق بھی ہے اور اٹھنا بیٹھنا بھی ہے۔ یہ کیسے اللہ کے ساتھ وفاداری ہے؟ نہیں میرے دوستوں اور بزرگوں، ڈرنا چاہیے۔ اللہ ہر چیز پر خبر رکھتا ہے، اللہ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ میری صبح کہاں ہوتی ہے، میری شام کہاں ہوتی ہے، میرا دن کس کے ساتھ گزرتا ہے، میری راتیں کس کے ساتھ گزرتی ہیں۔ رب بے خبر نہیں ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ فرمایا خبیر بما تعملون، وہ رب تمہارے ہر عمل کی خبر رکھتا ہے اور تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ تم بند کمروں میں بھی اگر کوئی کام کرو تو وہ رب تم سے غافل نہیں ہے، وہ رب سے تم چھپ کے کوئی کام نہیں کر سکتے ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے اور آپ کے پیارے آقا نے معراج کی رات کی جو سیر فرمائی اور اللہ نے آپ کے ذریعے سے جو معجزہ ظاہر فرمایا ہے، آپ کو پروردگار عالم نے تسلیاں دی ہیں، اور پروردگار عالم نے رات ہی کے حصے کے اندر میرے اور آپ کے آقا کو دنیا کے اندر
اندر بھیج دیا۔ میں نے اس سے پہلے بتایا، یاد ہوگا اگر یاد رکھنے کی عادت ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے، جیسے کسی بڑے کی سواری گزرتی ہے تو ٹریفک کو جام کر لیا جاتا ہے، راستوں کو روک دیا جاتا ہے، ایسے ہی جب پیارے آقا کی سواری جب آسمانوں پر بلائی گئی، اللہ نے کائنات کے نظام کو جام کر دیا اور کائنات کے نظام کو روک دیا، ورنہ تو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کئی گھنٹوں کا سفر ہے، کوئی معمولی سفر نہیں ہے۔ صرف مسجد حرام سے بیت المقدس کا سفر 6-8 گھنٹوں کا سفر ہے، لیکن اللہ نے رات کے اس تھوڑے سے حصے میں کروانا اور پھر اس کے بعد آسمانوں کی سیر کروانا، جنت و جہنم کا مشاہدہ کروانا، انبیاء سے ملاقات کروانا، فرشتوں سے ملاقات کروانا اور رب سے آپ کا ہم کلام ہونا، کتنا وقت درکار ہوگا۔ لیکن علامہ لکھتے ہیں کہ جس طرح سے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی بڑا راستے سے گزرتا ہے تو ٹریفک کو جام کر لیا جاتا ہے اور روک دیا جاتا ہے، راستوں کو بند کر دیا جاتا ہے، یہ بات میرے دل کو لگی، اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ورنہ لوگوں نے اور بھی بہت سی باتیں بیان فرمائی۔ علامہ شبیر احمد عثمانی دیوبندی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے۔ ملک تقسیم ہوا، پڑوسی ملک کو آپ تشریف لے گئے، وہی آپ کی مزار اس وقت موجود ہے۔ پہلے تو علامہ مفتی محمود حسن صاحب اور بہت سے علماء تقسیم کے مخالف تھے، بہرحال حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ پاکستان کے اندر منتقل ہو گئے اور پھر وہاں محمد علی جناح، جیسے یہاں گاندھی کا مقام ہے، ان کے یہاں محمد علی جناح کا ویسا مقام ہے، تو محمد علی جناح نے علامہ شبیر احمد عثمانی سے اس ملک کا پرچم سب سے پہلے لہروایا اور یہ کہا کہ علامہ پرچم لہرائیں گے اور علامہ جھنڈا لہرائیں گے، اس ملک کا سب سے پہلا پرچم علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے لہرایا۔ اور محمد علی جناح نے یہ بھی لکھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ پڑھائیں گے اور انہی کے سامنے میرا جنازہ رکھا ہوا ہوگا۔ چنانچہ ہوا بھی ایسے ہی، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے محمد علی جناح کا جنازہ پڑھا۔ آج بھی ہم نے دیکھا، میں جانتا ہوں حیدرآباد کے اندر بہت بڑے نواب، جہاں میں نے حفظ کیا، انتقال سے پہلے انہوں نے وصیت لکھی تھی میرا جنازہ مدرسے کے اندر پڑھایا جائے اور پہلی صف میں مدرسے کے قرآن پڑھنے والے طلباء، دوسری صف کے اندر عوام ہوگی، پہلی صف کے اندر علماء اور ائمہ اور مدرسے کے بچے میرے جنازے کے اندر ہونا چاہیے۔ میرے دوستو، یہ محبت کی بات ہے اللہ کے ساتھ۔ ہم تو اپنے شوق پورا کرتے ہیں، وہاں پڑھو یہاں پڑھو، ان کا انتظار کرو ان کا انتظار کرو، لیکن رب کے چاہنے والے کچھ اور ہی سوچتے ہیں۔ بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، زندگی مختصر ہے، میرے اور آپ کے آقا نے جو کچھ قربانیاں دی ہیں ہم غلاموں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے اور ہماری آنے والے بچوں کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم سب اپنے نبی کے مت والے، نبی کے چاہنے والے، نبی کی ذات پر قربان ہونے والے، نبی کے دین کے محافظ بنے، نبی کے دین کے سپاہی بنے اور نبی کے دین پر خود بھی عمل کرے اور اوروں کو بھی نبی کا پیغام پہنچانے والے ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو قبول فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا کوتاہی اور بے ادبی ہو تو ہم اپنے رب سے معافی کے خواستگار ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔